اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کاروان قاضی الحاجات کی توسط سے آپ کے گوش گزار ہے، جس میں میں سید صبی حیدر شیرازی ان اعمال کی طرف کوشش کروں گا کہ جن کی عام طور پر عامت الناس کو ضرورت پیش آتی ہے، جس میں سے بنیادی چیز طہارت کے اندر جو ہے وہ وضو ہے۔ یعنی کوئی بھی عبادت آپ نے بجا لانی ہے تو بغیر وضو کے وہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ کار ہے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں یا تلاوت قرآن سے کرنے سے پہلے انسان وضو جو ہے وہ بجا لائے، جس کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یعنی یہ خود سے نہیں ہے کہ ہم خود سے اپنی چیز اپنے اختراع سے ایجاد کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب یہ عبادات بجا لاؤ تو اس سے پہلے وضو اور طہارت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور اس میں طریقہ وضو جو واجبات وضو ہیں وہ چہرے کا دھونا اور ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا، سر کا مسح اور پیر کا مسح، یہ واجبات وضو میں ہیں۔ یعنی اگر انسان کے پاس وقت کم ہے اور نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے تو ایسی صورت میں بجائے کہ انسان مستحبات پر عمل کرے تو اسے چاہیے کہ واجبات وضو ادا کرتے ہوئے وضو اس کا ہو اور وہ نماز ادا کر لے۔ اس میں اب طریقہ وضو جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی عمل کے لیے نیت جو ہے وہ شرط ہے، اور نیت کا زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، بس دل میں اس کا قصد ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں قربتاً اللہ۔ جو واجب نمازوں کے لیے یا واجبات کے لیے وضو کیا جائے گا وہ واجب قربتاً اللہ کی نیت سے کیا جائے گا، اور جو مستحبات اعمال کے لیے وضو کیا جائے گا تو وہ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ مستحب قربتاً اللہ کی نیت سے وضو کیا جائے۔ اب جو طریقہ وضو ہے اس میں سب سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد 3 مرتبہ دائیں چلو کے ساتھ، دائیں چلو میں پانی لے کے تو 3 مرتبہ کلی کی جائے، اور کلی کرنے کے بعد دائیں ہاتھ سے ہی 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جائے، اور اس کے بعد جب 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ چہرے کا دھونا، اپنے دائیں چلو میں پانی لے کر اور ماتھے کے اوپر ڈالا جائے۔ جو جگہ بالوں کی اگنے کی جگہ ہے اس جگہ سے لے کر انسان ٹھوڑی تک اپنے ہاتھ کو کھینچ کر لے کر آئے۔ یعنی جو چہرے والا حصہ ہے اور یہ جو ایک ہماری بالشت ہے، اس کے اوپر اتنا حصہ جو ہے وہ دھونا واجب ہے، اور الگ سے یہ دائیں اور بائیں یہ مستحبات میں شمار ہوتا ہے کہ احتیاط کے طور پر جو ہے وہ دائیں بائیں بھی ہاتھ پھیر لیا جائے تاکہ چہرے کی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ 1 مرتبہ پانی ڈالنا واجب ہے، دوسری مرتبہ پانی ڈالنا مستحب ہے۔ اور میں وضو کے طریقے کے بعد آپ کے گوش گزار یہ بھی کر دوں گا کہ یہ جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں کہ واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح، اس کی تعریف کیا ہے۔ عام بندہ تو اس میں جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سے اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اور وہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جب چہرے کو دھو لیا جائے گا تو پھر دائیں بازو کو اس طریقے سے دھویا جائے کہ دائیں چلو میں پانی لے کر بائیں چلو میں پانی ڈال کر جو کونی کی پشت ہے اس پہ پانی ڈال کر اوپر سے نیچے کی طرف کھینچا جائے، اور دوسری مرتبہ پھر دائیں چلو میں پانی لے کے بائیں میں پانی ڈال کر تو جو کونی کے اگلی والی سائیڈ ہے اس سے پانی ڈال کر جو ہے وہ ہاتھوں کی انگلیوں تک جو ہے وہ کھینچ لیا جائے اور ہاتھ پھیر لیا جائے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں تو انہیں ہلا لیا جائے، اور اس کے نیچے بھی پانی کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے پانی ان تک
پہنچنے سے مانے ہوں۔ 2 دفعہ دائیں ہاتھ کو، اور اس کے بعد جو دایاں ہاتھ آپ کا گیلا ہے اسے بازو پر بائیں ہاتھ کے اوپر پھیر لیا جائے۔ پھر بائیں چلو میں پانی ڈال کر دائیں میں لے کر جو ہے وہ کونی کی پچھلی طرف پانی ڈالا جائے، اور اسی طرح جیسے دائیں بازو کو دھویا گیا تھا ویسے بائیں بازو کو دھو لیا جائے، اوپر سے نیچے کی طرف۔ اس بات کا لحاظ رہے کہ ہاتھ نیچے سے اوپر نہ جائے بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف آئے۔ اسی طرح چہرہ دھوتے وقت جو ہے وہ ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف آئے، نہ کہ نیچے سے اوپر کی طرف جائے۔ اس کے بعد جب بازو دھو لیے گئے تو اس کے بعد سر اور پیر کا مسح ہے۔ سر کا درمیانی حصہ جس میں عام طور پر مانگ نکالی جاتی ہے، اس میں مسح کرنے کا حکم ہے۔ اب اس میں انسان ان 3 انگلیوں سے بھی اور اس طریقے سے بھی وضو آگے والے حصے سے بھی کر سکتا ہے، اور جو 3 انگلیاں سامنے والی ہیں ان کے ذریعے سے بھی وضو کرنا جو ہے مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں خیال رہے کہ اگر کسی کے سر میں مانگ موجود ہے تو وہ مانگ کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے ہاتھ کو آگے کی طرف لے کر آئے، اور ماتھے کو ہاتھ نہ لگنا پائے، یعنی ماتھے کی تری کو اس کا ہاتھ نہ لگنا پائے، اور سر کے حصے کو درمیان والے حصے سے آگے والے حصے تک لے کر ہاتھ کا اس طریقے سے لایا جانا کہ اگلی تری کو جو ماتھے کے اوپر ہے اس سے مس نہ ہو، اور ہاتھوں کی تری سر کی جلد کے تک پہنچ جائے۔ اس طریقے سے آگے کھینچا جائے کہ مسح تصور کیا جائے اور وہ درست ہوگا۔ اور اس بات کا لحاظ رہے کہ نہ کہ ہاتھ حرکت کرے نہ کہ سر حرکت کرے، یعنی ہاتھ کا حرکت کرنا کافی ہے لیکن سر حرکت نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان ہاتھ رکھے اور سر کو ایسے کر لے، تو اس سے وضو باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح دائیں پاؤں کا مسح اور اسی طرح بائیں پیر کا مسح اس انداز سے کیا جائے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو پیر کی انگلیوں سے شروع کر کے، جیسے دایاں پاؤں ہے تو دائیں پاؤں کو کی انگلیوں سے لے کے اس کی جو کعب، جو ابری ہوئی جگہ ہے جسے عربی زبان میں کعب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کعب تک جو ابری ہوئی جگہ پیر کی ہوتی ہے وہاں تک کھینچ کر لائے۔ دایاں پیر اسی طرح بایاں پیر کا مسح بائیں ہاتھ کے ساتھ بجایا لایا جائے۔ تو یہ طریقہ وضو عام جسے کہتے ہیں کہ طریقہ ہے، اور اگر وضو درست ہوگا تو باقی عبادات بھی درست ہوں گی۔ اور اس میں اب یہ بھی خیال رہے کہ نواقض وضو کیا ہیں، یعنی جس سے مبطلات وضو جو ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو اس میں نیند کا غالب آنا، ایسی کہ جس میں انسان آنکھ بھی بند ہو گئی اور کان بھی اسے یہ نہیں پتہ چلا کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، تو اس سے وضو باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح پیشاب اور پخانہ کرنے سے وضو باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح جسم سے ہوا کا مقام پخانہ سے خارج ہونا، اس سے وضو باطل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کھانے پینے سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ یہ چند امور تھے جن کا بتانا ضروری سمجھا جا رہا تھا، لہٰذا آپ کے گوش گزار کر دی گئی۔